الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له لا مثل له ولا مثال له لا ولد له ولا والد له ولا جهة له ولا كيفية له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان تعالى عن الجنس والجهاد ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا آلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا أجدر الخلق جديرا وأعلى الخلق وأولى الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأطيب الخلق وأنصب الخلق وأشرف الخلق ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال في المقام الآخر والضحى والليل إذا سجى درود شریف آواز بلند پڑھیے صلی اللہ وسلم علیہ بچے کو پیچھے لے ادھر سامنے کوئی بندہ ہلے نہیں ٹھیک ہے نا ہے جڑے بالخصوص سامنے ہو پھر میں تقریر بول جانا درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ بلند آواز سے سارے پڑھیے وسلم علیہ جس کو اپنے آقا سے جتنا پیار ہے وہ بآواز بلند پڑھ لے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے جو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اپنے آقا کا نام سن کے کہیے ذرا سبحان اللہ میرے کملی والے شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا
سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ اور دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہکی مہکی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہکی مہکی ہے ہر عاشق غور کرے میں آگے کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا کہوں گا پھر آپ نے بولنا ہوگا دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے خوشبو مہکی مہکی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے شہر مصطفیٰ تیری شہر مصطفیٰ تیری بات ہی ہزاروں انبیاء آئے ہزاروں مرسلین آئے ماشاءاللہ پھر کہیے سبحان اللہ عاشقو خوش ہو گیا دل اس لیے کہ نبی کے عاشق جب ان کے دل میں بات اترتی ہے تو پھر سبحان اللہ کیا ہی دیتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ہزاروں انبیاء آئے ہزاروں مرسلین آئے پھر بھی میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے پھر بھی میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے میرے طیبہ والے کی شان ہی نرالی ہے بعد حمد و صلاة لائے کے حضور فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضور قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ برادر محترم خطیب اہل سنت برادر محترم علامہ عبدالحبیب الخیری صاحب عظیم مداح رسول اور میرے مسلک کے عظیم خطیب برادر محترم علامہ قاری محمد اشفاق ناجی صاحب دیگر حضرات سب ہی میرے لیے دائیں بائیں قابل عزت ہیں اور بالخصوص میرے محترم بھائی محمد لیاقت قریشی صاحب یہ وہ محبت والے ہمارے بھائی ہیں اور اس مرتبہ مجھے میں بالکل یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ بہت دکھ ہوا مجھے ان کے پروگرام میں نہیں آ سکتا حالانکہ جتنی محبت سے میں انتظار میں تھا بس واللہ غالب علی امرہ اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے حضرات انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ویسے میرا موڈ آج بڑی محبت والا ہے سردار صاحب ایمن پرانے جڑے چہرے من نظر آ رہے ہیں نا کہ میں کچھ کوشش کر رہے ہیں عدیل بھائی ہاں سارے حضرات ماشاءاللہ تو اس لیے کوشش کروں گا کہ میں تھوڑے وقت میں لیکن ذرا ہو محبت والا لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ذرا محبت سے اور کچھ نہیں سبحان اللہ کہنا ہوگا حضرات گرامی محترم ابرار بھٹی صاحب شبان بھٹی صاحب اسرار بھٹی صاحب کامران بھٹی صاحب بوبی بھٹی صاحب بالخصوص عدالت صاحب یہ ہمارے بڑے محبت والے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور
یقیناً بوبی صاحب تے سارے بشارت پٹی صاحب آج تو آٹے تے خوش ہوئے ہوں یہ کتنا چنگا کام کرنا ہے اولاد ان چنگے کام کر دی رہے تھے ماں پہ وہ دنیا میں بھی ہوندے انہوں نے کھٹھنیاں ہوندیاں کہ آخرت جاوان تے پھر اتھے بھی انہوں نے دسیا جاندے آج تیرے پتر بڑا چنگا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات میرا رب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر محبوب پہ قرآن اتارا توجہ میری طرف قرآن اتارا قرآن آیا کس لیے شروع میں رب خود فرماتا ہے ہدی للمتقین اس لیے آیا متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے اور یہ دستور بن کے آیا ہمارے لیے قانونی حیثیت لے کے آیا اور یہ دنیا کا قانون ہے جہاں قانون ذکر کیے جائیں وہاں قانون ہی ذکر ہوتے ہیں وہاں کوئی کسی کا ذکر نہیں کیا کرتا کہ فلانا بڑا سونا ہے ایسے ہی ہے نا بات یہ ہے کہ قرآن آیا ہمیں ہدایت دینے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ بن کر تو ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہیں میرے نبی کے چہرے کا ذکر کر رہا ہے کہیں قرآن میرے نبی کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے کہیں قرآن میرے نبی کے سینے کا ذکر کر رہا ہے کہیں قرآن میرے نبی کے پسینے کا ذکر کر رہا ہے اور کہیں قرآن میرے نبی کے مدینے کا ذکر کر رہا ہے سوال یہ ہے سمدار صاحب کہ جب یہ احکام سکھانے آیا قرآن ہمیں سبق دینے آیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے اے اللہ پھر اس میں کبھی نبی کا مزاج بیان ہوتا ہے کبھی نبی کا انداز بیان ہوتا ہے اگر میں یوں کہہ دوں کبھی نبی چلے تو اسے بیان کرتا ہے جا کے بولیے گا ذرا سبحان اللہ کبھی نبی کے چلنے کے انداز کو رب بیان کرتا ہے کبھی نبی کے بیٹھنے کو رب بیان کرتا ہے کبھی نبی کے دیکھنے کو رب بیان کرتا ہے کبھی نبی کے چلنے کو رب بیان کرتا ہے بلکہ حد نہیں ہو گئی کہ رب فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم محبوبہ تو جدھر کھڑا ہوتا ہے رب تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے محبوبہ تو جدھر ہوتا ہے رب تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے تو کوئی عاشق کہنے والا اسی لیے کہتا ہے کہ کعبے والمومایا سبحان اللہ بول دے رہا سو تو میں پھلڑ نہ لگا پھر میں جتوں مڑسا نہ اتھوں مڑ کے آ جا سا دے جو سا چپ رہے بھولے نہیں نا میں نے پریشانی ہونی ہے تو میں بھول جا سا میں گال کڑی کر رہا سا سبحان اللہ اچھی عاشق سونے لگ دینا تیبا والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تو مایا گولڈی بھی برا سبحان اللہ اچھا پھر تیبا والمومایا تو سندھی اور ڈیوٹی کوئی نہیں تو آگی ڈیوٹی ہے سبحان اللہ پھر بولو تیبا والمومایا ایک سونا تو لگنے تجھا پھر بھی تو مایا ذرا قرآن کو دیکھتے ہیں قرآن کہیں میرے نبی کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے اگر آپ حاضر ہو تو میں قرآن پڑھتا جاؤں اور آپ کو لطف آتا جائے توجہ میرا رب میرے نبی کی زلفوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے واللیل مجھے تیری زلفوں کی قسم ہے کہیں میرا رب میرے نبی کے چہرے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالضُّحَا محبوبہ مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے
سبحان اللہ بولتے جاؤ نا. محبوبہ مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے, میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرے نبی کے منہ کا ذکر کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى. اونچی بولو سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی کے سینے کا ذکر کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. میرے نبی کی پیٹھ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. میرے نبی کے سراپے کا ذکر کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے لَعَمْلُكَ. اور میرے نبی کے قدمین کا ذکر کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سنے محبوبہ جہاں تو قدم لگائے مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے. کہیں میرا رب میرے نبی کے دانتوں کا ذکر کرتا ہے, کہیں میرے نبی کی پیشانی کا ذکر کرتا ہے. اگر سادے انداز میں حضور تاجدار گولڈا کی بات کر دوں تو وہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شر مکھ چند بدر شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف کالی زلف مستانی مخبول اکیل لو مکھ تھی مخطط برد یمن. سارے بولو سبحان اللہ. اے لو مکھ تھی مخطط برد یمن من بھابر شکل دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی اوہ مٹھیاں گالی الا مٹھن جو بچ ہمرا دے سڑے کریاں. اور عدیل صاحب میرے تاجدار گولڈا کیا کہتے ہیں واہ میرے تاجدار گولڈا تیری عظمتوں پہ قربان. سبحان اللہ. میرے پیر دینا دی سبحان اللہ وہ چیز ہے. دو ابرو کو سے مثال دسن دو ابرو کو سے مثال دسن جتنوں کے میادے تیر چھٹنے لبا سرخا کا کے لال یمن چٹ چٹ موتی دیا ہے لڑیا. میرے تاجدار گولڈا یہ سراپا بیان کر کے پھر کہتے ہیں جب پیار آیا محبت آ گئی پیار نے جوش مارا. تاجدار گولڈا پھر بولے کیا ادھر اس صورت نو میں اس صورت نو یعنی نبی کی پیاری صورت میں پھر پلٹوں گا تو مزہ آئے گا. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی
اے سچ آقا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیا پھر ذرا پلٹیے قرآن میں میرا رب کہیں میرے نبی کے مزاج کا ذکر کرے کہیں میرے نبی کے بول کا ذکر کرے یعنی باتوں کا ذکر کرے کہیں میرے نبی کی گفتار کردار رفتار کا ذکر کرے سوال یہ ہے اے اللہ یہ قانونی کتاب ہے قانونی دستاویز ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ بن کے آئی ہے یہ ہمیں دستور سکھانے آئی ہے قانون سکھانے آئی ہے قانون والی کتابوں میں قانون بیان ہوتے ہیں کسی کے اوصاف بیان تو نہیں ہوتے گویا رب فرما رہا ہو میں نے قانون والی کتاب قرآن میں جگہ جگہ اپنے نبی کے بس بیان کر کے تمہیں بتایا کوئی قانون اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میرے یار کا ذکر نہ ہو جائے اور تاجدار گولڈا آپ بولے حضور کی نسبت چونکہ غوث پاک سے بھی اور غوث پاک کی نسبت سے اور توسل سے ہی نا ان کے شجرے میں سیدی اعلیٰ حضرت کا نام بھی آتا ہے ہم الحمدللہ ہم لوگ سیدی اعلیٰ حضرت کے بھی غلام اچھی بولو سبحان اللہ اور اگلی بار خادم رضی صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں نا بولو نا سلام کرتے ہیں نا تو خادم رضی سے پوچھو آپ کو یہ عشق کس نے سکھایا ہاں جی علامہ رضوی صاحب کا نام ہی بتاتا ہے اگر مجھ سے پوچھ میں تو تن من دھن نبی پر فدا کرنے کا جذبہ جو ملا ہے وہ مجھے احمد رضا کی وجہ سے ملا ہے اور میری کا بات یاد رکھو ہم سنی ہیں جس لائن میں علامہ خادم رضوی کا نام ہے اوپر بڑھتے جاؤ اسی لائن میں علامہ شاہ احمد نورانی کا نام ہے اسی لائن میں نیازی کا نام ہے اچھی بولو سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا نام ہے اسی میں تاجدار گولڈا مہر علی شاہ کا نام ہے اسی میں خواجہ اجمیری کا نام ہے یہ سب ہمارے پیشوا ہیں اس لیے علامہ رضوی صاحب کو بھی جب آپ سے کہا جاتا کس شخصیت سے آپ متاثر ہیں وہ فرماتے تھے میں نورانی صاحب سے متاثر ہوں اور یہ انہی کا فیض رضوی صاحب میں بول رہا تھا کہیں تو گولڈے کا فیض بول رہا تھا اچھی بولو رضوی میں کبھی گولڈے والوں کی جھلک نظر آتی تھی کبھی بریلی والوں کی جھلک نظر آتی تھی یہ سب جھلک رضوی میں نظر کیوں آتی تھی اس لیے کہ علامہ رضوی کو سیدی اعلیٰ حضرت سے اتنا پیار ہے نام ہے خادم حسین پڑھے جامعہ نظامیہ میں مرید کالا دیل چیلم سے اور علامہ رضوی نے نسبت کی تو اپنے آپ کو کہا میں رضوی ہوں گج کے بولو اس لیے کہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تیری نسبت مصطفیٰ سے پکی ہونی چاہیے سبحان اللہ کی آواز آئے میں جو بات کر رہا تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ قرآن میں نبی کا نام جگہ جگہ نبی کی زلفوں کا ذکر نبی کی عظمتوں کا ذکر ہے تو کیوں ہے فرمایا اس لیے کوئی قانون تب بنتا ہے جب نبی سے تعلق ہو جائے جب نبی کا ذکر ہو جائے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ذکر سب پی کے جب تک نہ مذکور ہو جنہ بندے نہیں سمجھ آتے انہوں نے میرا گلہ نہیں ہے لیکن جڑے بندے سمجھ کے چپ نہ دینے نا پھر میں انہوں نے گلہ ضرور کروں گا تو میں گل کتنی بڑی کر رہا ہوں سبحان اللہ ذرا بولو ذکر سب پی کے جب تک نہ مذکور ہو اگلا جملہ
آلہ حضرت دی شاعری بھی تکو، لفظاں دا انتخاب بھی تکو، پھر حضور دے حسن دی تشبیہ بھی تکو، پھر جدہ دل آئے بولے سبحان اللہ۔ ذکر سب پی کے جب تک نہ مذکور ہو، حسن میں کی نوالا نبی سب سے اب چکے بولو سب سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس لیے رب نے اپنے محبوب کا ذکر قرآن میں کیا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کسی قانون کو پذیرائی دینی ہو، کسی قانون کی عظمت بیان کرنی ہو، کسی قانون کی شان و شوکت دیکھنی ہو تو یہ دیکھا کرو اس قانون کو میرے نبی سے نسبت کتنی ہے۔ توجہ ہے؟ اب آگے آئیے ذرا دوسرا جملہ، رب نے میرے نبی کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں والفجر کہہ کے نبی کے چہرے کا ذکر فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں والفجر کے دو معنی، مچل جاؤ گے سن کے، والفجر کے دو معنی کون سے؟ فرمایا ایک معنی یہ ہے محبوبہ مجھے فجر کی قسم، سبحان اللہ، فجر کی قسم۔ فجر کون سی؟ فجر تو روز ہوتی ہے، ہر رات کے بعد فجر ہوتی ہے۔ پھر اگر کہو کہ جمعے کی تو ہر ہفتے بعد جمعے کی فجر ہوتی ہے۔ تو یہ رب ایک خاص فجر کی قسم کون سی اٹھا رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں رب اپنے محبوب کے میلاد والی صبح کی قسم اٹھا رہا ہے۔ کون سی؟ بولو بولو، میلاد والے۔ تو پھر پٹی صاحب تو انو سارے انو عدالت صاحب انو پوچھن گے بھئی یہ اتنا کچھ کرن دی کی لوڑ؟ تسی پتہ کی آکھیا کرو فجر تے روز ہوندی ہے پر جس فجر دی رب قسم کھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھے تسی؟ فجر روز ہوتی ہے لیکن جس فجر کی رب قسم کھا رہا ہے وہ عام تو نہیں ہے نا۔ سادہ معنی یوں سمجھ لو کہ بچے سب کے پیدا ہوتے ہیں لیکن سب بچوں کی سالگرہ ہوتی ہے، نبی کا یوں جشن میلاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ہم اگر اچھا ایک اور گل سن لو، 12 ربیع الاول نا عام لوگ کیک کٹ دینا، میں اس چیز میں درست نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس واسطے بھئی کیک تے اپنے پتران دی سالگرہ سے کٹ دے سبحان اللہ نہیں بولے تسی، سبحان اللہ، لیکن حضور سے بھی بہت پیارا سنگی ناراض ہو گیا، انہوں نے پتہ ہے عشق بھی چاہیے ہے لیکن عشق نال کم از کم سوچ بھی تو بندے نو رکھنی چاہیے ہے نا۔ ایک گل سن لو پھر میں آگے بدنا تسی ان پریشان ہو گئے۔ اے ساڈے سنی کہ تو اسلام ہی گل ہوے نا دیر صاحب یہ آندے نے مولوی جی کیڑے پاسے ٹر پئے ہو، کوئی چسکا کنن دا دو، او کنن دا بھی دے سکدا اے بھی ہونا چاہیے ہے نا۔ ہاں میرا ایک دوست تھا وہ نا کیک کاٹتا تھا 12 ربیع الاول کو صبح، مجھے محبت بھی کرتا تھا، مجھے کہتا ہے قادری صاحب میں نے حضور کے میلاد کا کیک کاٹنا ہے 11 ربیع الاول شام کو۔ میں نے کہا جی میں محفل میں آؤں گا، بیٹھوں گا، نعت پڑھوں گا، نعت پڑھنے والے آئیں گے ان کی نعتیں سنوں گا، خدمت کروں گا، کیک نہیں کاٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اوپر اگلا کیک پہ لکھواتے ہیں جشن عید میلاد النبی، کوئی گنبد شریف بناتا ہے، کوئی کیا، اچھا وہی لکھا ہوتا ہے پھر اسی پہ ہم خود چھری چلاتے ہیں۔ اچھا باہر کوئی بندہ قرآن شریف ایک صفحہ ہوئے نا انہوں پھاڑ دے ہوئے آپ سنو اوپر چک کٹاؤ اس تے کیوں کیا ہویا ہے تو سنو نہیں پتا آیت لکھی ہوئی اس دے پھاڑ چھوڑی میں کہ تسی یہ کی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیک کاٹ نہیں، میں اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا لیکن کم از کم فرق ہونا چاہیے۔ بچے کی پیدائش کے موقع پر اور کام کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کے میلاد میں کچھ اور کیا جاتا ہے۔ ہاں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگلی بات ایک اور سن لیجئے،
حضور کے میلاد کی محفل میں کوئی بھی آپ کو دعوت دے، کسے باشد، آپ یہ سوچ کے نہ جائیں کہ مجھے شبان نے بلایا ہے، یہ سوچ کے نہ جائیں کہ مجھے اسرار نے بلایا ہے، یہ سمجھ کے جائیں مجھے سید ابرار نے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم میلاد حضور کا منانے جاتے ہیں۔ اچھا چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں کسی کو یہاں روک کر پھر پلٹتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے والفجر، محبوبہ مجھے فجر کی قسم ہے جس فجر کو تیرا میلاد ہوا۔ دوسرا معنی حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں والفجر سے مراد نبی کا چہرہ ہے۔ بس میں اس پر دو باتیں کروں گا اور بات ختم کرتے ہیں۔ والفجر سے مراد نبی کا چہرہ ہے۔ اگر اس میں آپ غور کریں میرا رب میرے نبی کے چہرے کو فجر سے کیوں تشبیہ دیتا ہے، فجر سے کیوں تشبیہ دیتا ہے؟ دوسری طرف میرا رب قرآن میں والضحیٰ کہہ کے میرے نبی کو فجر سے یعنی صبح سے تشبیہ دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب صبح آتی ہے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، صبح چمک لے کے آتی ہے، صبح نور لے کے آتی ہے، صبح بہاریں لے کے آتی ہے۔ رب فرماتا ہے والفجر، محبوبہ مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے جس کو میں نے صبح سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محبوبہ تیرا چہرہ صبح سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ سبحان اللہ، اچھی طرح پھر بولو سبحان اللہ۔ میرے رب نے میرے نبی کے چہرے کو والفجر کا یعنی سوہنا، جس کو ہم نے تشبیہ دینی ہو نا، توجہ ہے، تشبیہ دینی ہو کسی سونے کے ساتھ، تو کبھی چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے چمکدار، پھر کبھی صبح سے تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا صبح میں پیار بھی ہوتا ہے، صبح میں حسن بھی ہوتا ہے، صبح میں قرار بھی ہوتا ہے، صبح ہر بندہ حشاش بشاش بھی ہوتا ہے۔ صبح جب آتی ہے نا تو پیار لے کے آتی ہے عبدالقادر صاحب، تو پھر تو انہوں میں بھی دساں گا کوئی وجہ کی ہے آج دنیا حضور دے نام تے کوئی جیلاں کھا رہے ہیں۔ یہی وجہ توجہ، رب نے میرے نبی کے چہرے کو والفجر کا یعنی محبوبت صبح کی روشنی کی طرح میرے چہرے کے چمکنے کی قسم ہے۔ رب نے نا میرے نبی کے چہرے کو اتنا سونا بنایا، اتنا سونا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں، اچھا اون میں تک سمجھ کے بنے نے بل سمجھ آندھی ہے کتنی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں اگر میرے نبی چاند نہ بھی توڑتے، سورج کو نہ بھی موڑتے، درختوں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے، حضور جانوروں سے باتیں نہ بھی کرتے، ادھر حضور اپنا کوئی معجزہ نہ دکھاتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، میرے نبی کے چہرے میں رب نے وہ کمال رکھا ہے بغیر کوئی معجزہ دیکھتے سلیم الفطرت انسان حضور کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتا تھا یہ کسی عام کا چہرہ ہو۔ زور سے ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد۔ توجہ فرمائیے ذرا، حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میرے نبی کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے پھر بھی حضور اتنے سونے تھے ہر ایک آپ کو دیکھ کے پہچان جاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ مدینہ کے یہودی علماء سے جو یہودیوں کے بڑے بڑے چوٹی کے عالم تھے، یہ ان میں سے
جب میرے نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئے، سبحان اللہ، لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں اور حضور کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ مدینے کے یہودی اکٹھے ہوئے، عبداللہ بن سلام سے کہتے ہیں عبداللہ بن سلام تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور تیرے پاس علم بھی بڑا زیادہ ہے، آدھرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ ایک اور بات سن لیں، یہ بار بار شعروں میں بھی اسی طرح صرف سوکا محمد محمد نہ کہا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب بھی کوئی بات آئے آپ محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہہ دیا کریں یا آقا کریم کہہ دیا کریں، اور اگر کہنا بھی ہو نا تو محمد ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ادب بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم اپنے نبی کا نام لے رہے ہیں، بڑے بھائی کا نام نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہو گئے؟ اچھا وہ یہودی کہنے لگے عبداللہ بن سلام آدھرا تو ان سے بات چیت کر لے، ہو سکتا ہے تیری باتیں وہ جواب نہ دے سکیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں اپنے دوستوں کو لے کر کے نکلا اور میں بڑی تیاری کے ساتھ نکلا تھا، آج میں اپنا مذہب ثابت کر کے آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلا، ادھر سے سونا آیا، ادھر سے مصطفیٰ کریم آئے، فرماتے ہیں جب میں نے پیارے آقا کو دیکھا، اے کون میرے آقا؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ مدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن۔ ہر بندہ تصور کرے ذرا میرے نبی کے حسن کا، میرے نبی کے پیار کا، میرے نبی کی چاہت کا تصور کرو۔ وہ یہ کیوں دنیا میرے نبی پہ مر مٹتی ہے؟ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن سنا کے سخن، مرا پھونک گئے سب تن من دھن۔ خدا کی قسم میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا کمال، میرے نبی کا مبارک چہرہ اتنا سونا اتنا پیارا تھا، وہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا پھر اسے کہیں قرار ہی نہ آتا، پھر اسے کہیں چین ہی نہ آتا، بڑھتا نبی کی بارگاہ میں، بڑھتا نبی کی بارگاہ میں، بڑھتا نبی کی بارگاہ میں۔ حسن رضا بریلوی انہی انداز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ادھر سے ہم گئے، ادھر سے حضور آئے، مجھے میرے دوست کہتے ہیں کوئی بات کرو، ادھر حضور آگے کچھ اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ میرے نبی اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام، میرے نبی فرما رہے تھے سلام کو عام کرو، سلام
سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامًا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام۔ حضور فرما رہے تھے سلام کو عام کرو، کھانا کھلانے والے بن جاؤ، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تم رب کی عبادت کرو، آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ادھر حضور کی گفتگو سنی، ادھر حضور کا چہرہ میرے سامنے آیا، مجھے دوست کہتے بات کر، میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کے میں نے کہا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شمار کر لیجئے۔ کلمہ پڑھا، مڑ پلٹنے لگے، میرے دوست مجھے کہتے ہیں تجھے کیا ہوا ہے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے انہیں کہا تم نہیں سمجھ سکے تو میں کیا کروں، مجھے رب نے فطرت سلیمہ دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، رب نے نگاہ دی ہوئی ہے، اور جب میں نے محمد کریم کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے گواہی دی ہے، اور جس کا چہرہ اتنا بارونق ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے اولا پڑھیے، سب سے اولا پھر بولو، سب سے اولا سب سے یہ سارے جتنے نہیں کرنا ہی گل کی ہے، ایک ہی گل کرنے پہنے شجرہ سنا زمین صاحب کہہ دیتے ہیں تو میں سنانا ہی سی، باقی ان دبوں ذریعوں ہم آگے توجہ۔ اچھا بس میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارا ٹائم ہے، میں نے صبح مری جانا ہے۔ کتنے بجے نکلنا ہے؟ 6 بجے سے نکلنا ہے۔ تو ساتھ سے مولوی اور لمیاں لانے اسا آندیاں میں ایسی جلدی جان چھوڑا توڑی، میں تے جدو ایسی آیا تو میں کہ دعا کریے تو وہاں آنے میں ایسا اتنا خرچہ کیتے تھے جی دعا کی کر سو۔ سبحان اللہ پڑھئے، سب سے سب سے کہیے سب سے میں سب کسی کو چھوڑ کر کے بس ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ سنا کے پھر شجرہ سرکار کا سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ہمت گوش ادھر ہونا ہے، توجہ میرے نبی کا حسن کتنا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کا حسن ایک ہی حدیث میں بیان ہو جاتا ہے، مولا کائنات کے اس فرمانے سے حضور مولا کائنات فرماتے ہیں یقولو نائتو لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کو جو دیکھ کر کے آپ کی نعت پڑھتا نا، جو حضور کی صفت بیان کرنا چاہتا تو وہ بس جو کچھ بھی کہتا اسے یہ ضرور کہنا پڑتا تھا یا رسول اللہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا نہ آپ کے بعد کوئی آ سکتا ہے، آئی کوئی نہیں سکتا۔ کیوں؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایک اور بات سنیے پھر میں وہ روایت سناتا ہوں۔ میرے نبی کو رب نے سب سے پہلے بنایا، دل صاحب نبی کو رب نے سب سے پہلے بنایا، اور میرے نبی کا سب سے پہلے بن کر سب سے سونا ہونا یہ رب کی توحید پہ دلیل ہے کہ ہر کوئی سانے جو ہوتا ہے نا، کوئی شے بنانے والا وہ پہلی بناتا ہے تو صحیح نہیں ہوتی، وہ پہلی بناتا ہے تو صحیح نہیں ہوتی،
اسے پھر دوبارہ بنانا پڑتا ہے، پھر سہباز، پھر چوتھی، پھر بناتے 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 جیسے جیسے اس کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی کاریگری میں حسن آتا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ جیسے جیسے تجربہ بڑھتا ہے ویسے ویسے کاریگری میں حسن بڑھتا ہے۔ ایک جملہ میرے ذہن چاہیا سی لیکن میں اس واسطے نہیں کہنا بھئی میرے سنگی ناراض ہو سن، تینوں اتھے نہیں کہنا چاہیے، محبت علی گل ہے نا، ناراض ہو گل نہیں۔ اچھا چلو میں کہہ دینا، خطیب جو ہے نا، خطیب وہ نواں نواں ہوئے تو تقریر صحیح نہیں کرتا، جتنا پرانا ہوئے اتنی چنگی تقریر کرتا ہے۔ تو ساڑھے سنیے اجازت ہے وہ نواں نواں ہوئے تو رکھ لینا، تجربے کار ہوئے تو آندھے نہیں تساں دی لوڑ کوئی نہیں۔ حالانکہ تجربے کار بندہ زیادہ کام ہوندہ ہے، وہ انہوں پتہ لگ جانا ہے سب کسے تھا نا۔ ایک تکھے دی گل نہیں، اوورال سنیاں دی میں گل کیتی ہے، مدد تسی آکھو باسا تساں کیا آخیا سا۔ اچھا توجہ، میں جو بات کوئی بھی چیز بنانے والا بناتا ہے پھر اور جتنا جتنا تجربہ بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی بناوٹ میں حسن آتا ہے۔ یہ ہے دنیا والے، پر رب کی شان یہ ہے رب نے جس کو سب سے پہلے بنایا اسے سب سے سونا بنایا، سب سے پہلے بنایا اور سب سے اچھا بولو پھر بولو سونا سونا سونا۔ آؤ ذرا میرے نبی کتنے سونے ہیں، سارے صحابہ کہتے ہیں نا حضور جیسے، کوئی کہتا ہے حضور کو تشبیہ دیتا ہے کہتا ہے چاند، نہیں فرمایا چاند کہاں سونا ہے، میرے نبی چاند سے زیادہ حسین ہے۔ کوئی کہتا ہے تلوار کی دھار کے، فرمایا نہیں یہ تلوار کیا ہوتی ہے، میرے نبی کی چمک اس سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے سورج، ہاں ہاں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سورج، چھوڑو یار سب کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو ماہ و مہر پہ اطلاق آتا نور کا، یوں تو مہر و ماہ پہ بھی اطلاق آتا نور کا، اور بھیک تیرے نور کی ہے استعارہ نور کا۔ چاند سورج بھی سونے نے، انہوں نے بھی لوگ نور آدھے ہیں، لیکن سچی گل ہے چاند سورج بھی تیرے نور تو نور لے کے سونے لگتے ہیں۔ واضح میں تیری صورت ہے مونا نور کا، یہ حضور شاہ جی قبلہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پبلک کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں، پبلک کے لیے آسان کر دیتا ہوں، لیکن واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا، یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دے کلمہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حقیقت میں جو نور، جو حسن، جو کمال ہے سونیا وہ تیرا ہی ہے، باقی ہم جس کو بھی کہتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں، اصلی سونا تو ہی ہے۔ سمجھ آگئی؟ توجہ بس وہ روایت، میرے نبی سونے کتنے ہجرت کر کے میرے نبی جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینے کی جانب، سرکار کے خادم جناب صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضور چلے، ایک مقام آیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، جناب رسالت مآب نے فرمایا ابو بکر چلو کہیں سے کو کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اور تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ سامنے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے جہاں سے دھواں نکل رہا ہے، لگتا ہے یہاں کوئی آبادی ہے، یہاں پہ ہوگا۔ میرے نبی جناب صدیق کو لے کے چل پڑے، یار وہ کٹیا کتنی بختوں والی ہے جہاں میرے نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔
سرکار تشریف لے گئے. وہاں جب پہنچے سرکار اندر گئے. جناب صدیق بھی ساتھ ہیں. ایک بڑھیا ہے اپنے گھر میں موجود ہے. میرے نبی نے جناب صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اسے کہہ دو اگر کچھ کھانے کو مل جائے ہم یہاں سے کچھ تناول فرما لیں کھا لیں. جناب صدیق اکبر نے عرض کیا اے بڑھیا یہ دیکھ تیرے گھر میں کون آیا ہے, اگر تیرے ہاں کچھ ہے تو ہمیں دے. بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو آئے سونے ہو تم جو مہمان ہو زندگی گزر گئی ہے اس رستے میں ڈیرے اس لیے لگائے کوئی آنے جانے والا آئے اس کی خدمت کرنا ہمارا شیوا ہے. لیکن کیا کروں آج بڑی شدت سے دکھ محسوس ہوتا ہے. آج قحط سالی کی وجہ سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, بس پینے کو صرف پانی ہی مل سکتا ہے اور کچھ میرے پاس نہیں ہے. اے اگر کاش میرے پاس کچھ ہوتا میں تمہاری تواضع کرتی. جناب صدیق اکبر نے ایک کونے میں ایک بکری بندی دیکھی, چھوٹی سی بکری ہے. جناب صدیق اکبر بڑھیا سے عرض کرتے ہیں اماں یہ جو تیری بکری بندی ہوئی ہے اگر اجازت دے ہم اس کا دودھ دو لیں. اب ذرا جاگنا ہے, اجازت دو ہم اس کا دودھ نکال لیں. بڑھیا حیران ہو کے کہتی ہے او میرے بھائی میرے سر کے تاج مجھ سے میرے لیے محبتوں شفقتوں کے باعث تو میرا پیارا مہمان ہے, میں تیری راہ میں آنکھیں فرشیرا کروں. اس بکری کے بارے میں تو کہہ رہا ہے یہ اگر اس قابل ہوتی تو یہ چرنے کے لیے جنگل کیوں نہ جاتی, اور اس کی تو ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہے, یہ ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, دودھ کیسے دے گی. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اماں اجازت دینا تیرا کام ہے, دودھ نکالنا میرے سونے مدنی کا کام ہے. بڑھیا رانوں کے کہتی ہے اس بکری سے دودھ نکل سکتا ہے. ابو بکر صدیق کو یا فرماتے ہیں کوئی اور نکالے تو نہیں نکل سکتا, کوئی اور نکالے تو نہیں نکل سکتا, لیکن میرا محبوب نکالے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے. میں اس کو پھیلاتا نہیں, جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. اچھا چلو اجازت ہے. اب ذرا تخیل ہے نا اپنا انداز ہے, روایت کے الفاظ تو منوان تو نہیں بیان ہوتے نا, ہم اپنی محبت کا اظہار بھی تو کرتے ہیں نا. توجہ ادھر ذرا, مفہوم وہی ہے چونکہ یہ روایت سیرت کی ہے نا اس لیے. میرے نبی نے فرمایا اچھا کوئی برتن لاؤ جس میں ہم دودھ دو لیں. اندر گئی بڑھیا, چھوٹا سا پیالہ لکڑی کا لے کے آئی. اس نے سوچا کیا دودھ نکلے گا ادھر سے, چھوٹا سا پیالہ لے کے آئی. سرکار صدیق اکبر کو پیش کیا, میرے نبی نے دودھ دوہا, فوراً پیالہ بھر گیا, بھر گیا. جناب صدیق فرماتے ہیں بڑھیا اور برتن میں اگلا برتن آیا, پیالہ وہ بھی بھر گیا, اگلا برتن آیا وہ بھی بھر گیا, اگلا برتن آیا وہ بھی بھر گیا, یہاں تک کہ گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے. میرے نبی نے جناب صدیق کو دودھ پلایا, بڑھیا کو پلایا, خود پیا. اب سرکار جا رہے ہیں, میرے نبی گزرتے جا رہے ہیں, بڑھیا کو سلام کر کے گویا حضور چلے. اب سرکار چلے گئے, بڑھیا میرے نبی کے جلووں میں کھوئی ہوئی ہے. بولو بولو سبحان اللہ. بڑھیا میرے نبی کے جلووں میں کھوئی ہوئی ہے. میرے سرکار چلے گئے, صدیق اکبر بھی ساتھ چلے گئے. تھوڑی دیر گزری ہے, اس کا خاوند گھر آیا جو بکریاں چرانے گیا ہوا تھا. گھر میں دیکھتا ہے خوشبو ہی خوشبو ہے, خوشبو ہی خوشبو. گھر کے حالات بدلے بدلے نظر آتے ہیں, گھر میں برکتیں رحمتیں, اسے برکتوں کا نظارہ ہو رہا ہے, اور گھر میں کچھ سکون